ایک اور واقعہ سنیں، یہ کربلا والے جو شہید ہیں ان کا مرتبہ کیسا ہے۔ جنگ صفین کا موقع تھا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میدان کربلا سے گزرے، آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اسے سونگھا، پھر درد بھرے لہجے میں کہا اوہ اوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا علی کو یہ بھی پتا تھا کہ کہاں کربلا کا واقعہ ہوگا، کون شہید کیے جائیں گے، اور مرتبہ کیا ہوگا کہ سب کے سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس واقعے میں کچھ ایسی شہادتیں بھی ہوئی ہیں جس سے جانثاری کے اور اہل بیت سے محبت کے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں کس کو شہادت ملی، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال بھی بنتا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجا تھے، ان کا نام تھا حضرت مسلم، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ آپ یزیدی فوج میں اترے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، زخم کھا کر جب زخمی ہو گئے کافی زیادہ تو امام حسین اپنے اس دیوانے کے پاس پہنچے، جسم زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، دم لبوں پر ہے، آخری سانسیں ہیں۔ امام عالی مقام جب ان کے قریب پہنچے تو ایک اور صحابی حضرت حبیب بن مظاہر، صحابی رسول کے غالباً یہ بیٹے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت حبیب نے فرمایا اے مسلم، اے میرے دوست، تمہیں شہادت مبارک ہو، شہادت کا رتبہ پا کر جنت میں جا رہے ہو۔ تو حضرت مسلم بن اوسجا جن کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پتہ ہے وہ حضرت حبیب سے کیا کہتے ہیں کہ اے حبیب تمہیں میری وصیت ہے میرے امام کی حفاظت کرنا، شہید ہو جانا مگر میرے امام کو آنچ نہیں آنے دینا۔ خود جا رہے ہیں اور اپنے دوست کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس طرح ان اللہ والوں نے اپنی جانیں امام علی مقام اور ان کے گھرانے پر قربان، اللہ کے نام پر قربان کی۔ ایک اور واقعہ، حضرت وہب، یہ بنو کلب قبیلے کے ایک نوجوان تھے، ان کے والد وفات پا چکے تھے، بوڑھی بیوہ ماں تھی، ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ابھی شادی کو 17 دن ہوئے تھے۔ بڑا خوشیوں کے دن ہوتے ہیں نا، جو ارلی میرج کے جو ڈیز ہوتے ہیں، 17 دن شادی کو ہوئے تھے۔ امی جان روتے روتے آتی ہیں، بیٹا کہتا ہے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے تیری جدائی تو برداشت نہیں ہے، میری آنکھوں کا تو نور ہے، مگر بیٹا ان کا گاؤں کربلا کے قریب تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا قریب ہی کربلا کے میدان میں جگر گوشہ بطول بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول، امام حسین اپنے قافلے والوں کے ساتھ آئے ہیں، یزیدیوں سے مقابلہ ہے۔ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے شہید کر دیے جائیں؟ میں تیری جدائی برداشت تو نہیں کر سکتی، مگر بیٹا میری ایک خواہش ہے کہ جب رب نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میرا یہ جوان بیٹا امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں ذرا اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ ماں کہتی بیٹا بیوی سے بات کرے گا تو بیوی نے کہاں اجازت دینی ہے، عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ کہتا ماں بس آپ نے امام حسین کی محبت کی بات ایسی دل میں کر دی ہے، اب بیوی روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکے گی، لیکن اس بیچاری کی زندگی میرے ساتھ وابستہ ہے، میں کچھ اس سے باتیں کر لوں۔ بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اب جنت میں ملاقات ہوگی، مجھے معاف کر دینا میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزار نہ سکا، صرف 17 دن گزارے ہیں۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر ایسی بات ہے، اہل بیت پہ قربانی کی بات ہے تو خوشی خوشی جائیے، بس ایک وعدہ کر لیجئے، کیونکہ آج آپ نے شہادت پانی ہے، امام حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، ان کے نانا جان نے تو آپ کی شفاعت کر دینی ہے، کل قیامت کے دن اور جنت میں آپ کو بہت ساری حوریں ملیں گی، مجھے اپنا ساتھ ضرور رکھیے گا، یہ وعدہ کر کے جائیے کہ جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس 17 دن کے دولے نے اپنی نئی نویلی دلہن سے یہ وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، تلوار اٹھاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے حضور اہل بیت نہیں، پہلے ہماری جان جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور دشمن آپ پر تلوار اٹھائے؟ امام حسین سے اجازت لے کر اللہ اکبر تلوار لے کر یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ کئی یہودیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ 17 دن کا دولہ زخموں سے چور چور ہو کر جب آپ بالکل زخمی ہو کر گر جاتے ہیں تو اللہ اکبر ایک یزیدی نے اس دولے کا، اس نوجوان کا سر تن سے جدا کیا اور سر نیزے پر اٹھا کر اس بوڑھی ماں کی طرف اچھالا۔ جب بوڑھی ماں نے جب وہ اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اللہ اکبر وہ کیسی ماں تھی، وہ کہتی ہے اپنی جھولی میں وہ سر رکھ کر کہتی ہے اے میرے بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ اب وہ سر اس نے دلہن کو دیا، اس نئی نویلی دلہن نے جب وہ سر اپنی گود میں رکھا، اسی وقت جھرجھری لی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی بیوی بھی اس پر نثار ہو گئی۔ اللہ اکبر، سر خروئی اسے کہتے ہیں
کہ راہ حق میں سرخروئی سے کہتے ہیں، سرخروئی سے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے واقعات کربلا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں اور ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مگر آج شب عاشور ہے، میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آج شب عاشور ہے۔ آج کی رات امام حسین نے اپنے بھائی سے ایک ریکویسٹ کی، کیا ہے بھائی، ایک دن مزید یہ مارکا ڈیلے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا وقت اور مل سکتا ہے۔ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جنگ کے اندر، ڈیلے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ڈاج دینے کی ٹیکنیک ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ امام حسین کے مائنڈ میں پتہ کیا چل رہا تھا؟ آپ کہتے ہیں بھائی کسی طرح جنگ تھوڑی سی اور ڈیلے ہو جائے، ایک دن اور مل جائے، کل تک ملتوی ہو جائے، کیونکہ آج رات ہم جی بھر کر اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ مجھے اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے اب 4 عبادتیں بتا رہے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین کی 4 فیوریٹ عبادتیں ہیں، جو اور ٹائم مل جائے تو میں اور اللہ کی عبادت کر لوں۔ خدا کی قسم مجھے بتائیے، جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جسے پتا ہے جنت ان کے قدموں میں ہے، ارے وہ جس کو کہیں گے وہ جنت میں جائے گا، ان کو اتنی عبادت کا شوق ہے کہ تلواروں کے سائے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے اور نماز پڑھ لوں اور تلاوت کر لوں اور اللہ سے دعائیں مانگ لوں۔ ہم پر گناہوں کے انبار ہیں، مگر ہم نہ نماز کی طرف آ رہے ہیں، نہ تلاوت کی طرف آ رہے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ایک طرف تو کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں حسینی ہوں، جناب ہمارے سب کے گھروں میں لنگر بن رہا ہوگا، آج کل بنے گا یا لنگر آئے گا، بہت خوشی خوشی کھائیں گے۔ مگر بتاؤ نا، کیا یہ صرف عاشور قدر اسی لیے ہے کہ ہم بیان سنیں، ہم بنکبت سنیں، ہم جناب لنگر کھائیں؟ سب باتیں اچھی ہیں، خدا نہ خواستہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حسینی طریقے پر کب آئیں گے؟ کب امام حسین؟ دیکھیں امام حسین نے تو کمپرومائز ہی نہیں کیا نا، ان کے لیے بڑا آسان تھا، ان کو آفر تھی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو ماہانہ اتنے لاکھ، آج کے زمانے کے اتنے کروڑ روپے ملیں گے، آپ کو بڑا پروٹوکول ملے گا، اپنی لائف مزے سے گزاریں۔ امام حسین بھی کر لیتے کمپرومائز، سر کٹا دیا، کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں یار، ڈیفینس میں رہتے ہیں، تھوڑا سا ماحول ایسا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسی آفس میں کام کرتا ہوں جہاں نماز کی اجازت نہیں ملتی ہے، میں ایسے دوستوں میں بیٹھا ہوں جہاں دین کی بات نہیں کر سکتا، مجھے انٹرنیشنلی بھی لوگ سن رہے ہوں گے، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، یا چلتا ہے بھائی، یا کرنا پڑتا ہے، یا پردہ نہیں ہو سکتا، عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں پردہ نہیں ہو سکتا، مرد کہہ رہے ہوتے ہیں یا حرام، کیا کرے شراب بیچنی پڑتی ہے، کیا کرے جناب ہمارے اسٹور پہ خنزیر کا گوشت بیچنا پڑتا ہے، مسلمان کہلانے والا یہ کام کر رہا ہے۔ کمپرومائز، ہر جگہ کمپرومائز، کیا کریں یار، علاقہ ایسا ہے، محلہ ایسا ہے، دوست ایسے ہیں، گیدرنگ ایسی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جب شادی آئی گھر میں، کوئی فنکشن آیا، اتنا ہلا گلا، اتنی بے حیائی، اتنی اللہ کی نافرمانی، ارے بھائی کیا کریں، خاندان کے لیے کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ کمپرومائز۔ کربلا میں بھی تو کمپرومائز ہو سکتا تھا، انہوں نے تو سر کٹا دیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم کیسے حسینی ہیں یار؟ کیا امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کرنی؟ ابھی تو ہم نے سنا کہ جنت میں ایک قافلہ جائے گا جس میں مولا علی ہوں گے، نبی پاک آگے آگے، مولا علی حسنین کریمین سرکار کے گھر والے، اور پیچھے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کیا اس قافلے میں جگہ ملے گی مجھے اور آپ کو؟ صرف نعرے لگانے سے؟ کوئی پریکٹیکلی بھی تو نظر آئے کہ میرے سامنے آئے تھے پیسے، بڑی ڈیل تھی، بڑا فائدہ تھا، مگر سود شامل تھا، حرام شامل تھا، جوا شامل تھا، میں نے کہا میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، دیتا نا قربانی۔ میرے سامنے بے حیائی کرنے، گناہ کرنے کے موقع آئے تھے، دنیا کمانے کے موقع آئے، ادھر ہی تو امتحان شروع ہوتا ہے نا کہ کمپرومائز کر رہے ہو یا کربلا کا واقعہ یاد ہے؟ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ اور اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے دوست، محفلیں، گیدرنگ ایسی رکھی ہے جہاں ہمیں یہ باتیں یاد دلانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، ساری مارکیٹ کرتی ہے تو اکیلا تھوڑی ملاوٹ کر رہا ہے، ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے تو اکیلا تھوڑی جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے بھائی ایسا نہیں کرے گا تو کاروبار نہیں چلے گا، ایسا نہیں کرو گے تو خاندان کی رسم و رواج خراب ہو جائے گی، اگر ایسے فنکشن اور ایسے جناب بے حیائی کے پروگرام نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے، تمہارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ ہم بیٹھتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بار بار ہمیں یزیدی طریقے کی طرف لے جاتے
ہیں. کیا کیا تھا یزید والوں نے؟ امام حسین کی رات کیا تھی؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹو نائٹ، آج سے کم و بیش 1380 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہی رات تھی، عاشورے کی رات تھی. حسینی خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی، حسینی خیموں میں جناب آہو فغا تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں تھیں، سجدے تھے، استغفار تھا. اور آج ہی کی رات یزیدی خیموں میں رقص و سرور تھا، شراب تھی، ہیں بے حیائیاں تھی، پلاننگ تھی کہ کل ان سب کو نیست و نابود کریں گے، مجھے تخت مل جائے گا، مجھے گورنری مل جائے گی، مجھے پیسے مل جائیں گے، لالچ تھی. سچ بتاؤ یار، ہماری راتیں اور ہمارے دن کیسے گزرے؟ ہماری دنوں میں دماغ میں پلاننگ کیا چل رہی ہوتی ہے؟ اس کو نیچا کر دوں، اس کو پیچھے کر دوں، کسی طرح اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی طرح میں آگے بڑھ جاؤں، کسی طرح پیسے ادھر سے حرام سے بنا لوں، کسی طرح یہ والا عیاشی، یہ والی غلطی، یہ والا گناہ کر لوں. یعنی دماغ میں پلاننگ بھی یزیدی ہے. تو پھر کیسے پنجتن کے غلام ہیں؟ کاش امام حسین اور ان کی سیرت کے اس عظیم واقعے سے ہم کچھ سبق لینے والے. 17 دن کے دولے نے یار یہ نہیں دیکھا کہ فیملی کا کیا ہوگا. اس نے فیصلہ کر دیا ہے. حضرت حر نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا، یہ سیکنڈوں کا فیصلہ تھا. آپ کدھر تھے؟ یزیدی لشکر میں آئے تھے. مگر جب امام حسین نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج ہمارے قافلے پر، حسینی قافلے پر اپنی جان قربان کر کے ہمارے نانا جان سے شفاعت کی خیرات لے لے، حضرت حر نے یزیدی قافلے سے نکل کر حسینی قافلے میں آ کر اپنی جان قربان کر دی.